حضرت لوط علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر اور آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے ہیں۔ جب آپ اپنی قوم کی طرف آئے اور ان کو دعوت دی، انہوں نے انکار کیا۔ وہ قوم ایسی تھی کہ جو خوشحال قوم تھی۔ اللہ رب العزت نے ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں مالا مال کیا تھا۔ خوبصورت باغات، کئی جانور ان کے پاس تھے، کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں تھی۔ تو جب چیزیں بہت زیادہ کسی کو ملنا شروع ہو جائیں تو پھر اسے مستی بھی سوچتی ہے۔ دو طریقے ہوتے ہیں، یا تو انعام و اکرام ملے اور بندہ اگر تربیت اچھی ہو اور دین کی سمجھ ہو تو بندہ دین کی طرف راغب ہو جاتا ہے، پھر اس کا سرمایہ، اس کا مال اور اس کی چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ ہوتی ہیں۔ اور اگر یہ نہ ہو تو بندہ پھر عیاشی کی طرف نکل جاتا ہے۔ تو چونکہ وہ قوم ایمان نہیں لائی تھی اور کفر و شرک وہاں تھا، تو سو وہ عیاشیوں میں پڑ گئی۔ کئی قسم کی بیماریاں ان میں پیدا ہو گئیں، مسافروں کو بڑا تنگ کرتے، آنے جانے والوں کو بڑا تنگ کرتے۔ لیکن ایک فعل ایسا ان کے اندر آیا جو اس سے پہلے کسی قوم میں بھی یہ عمل نہیں تھا، اور ہمارے یہاں بھی بڑا اسی حوالے سے ہم اس کو ذکر بھی کرتے ہیں۔ یہ جو ہم جنس پرستی ہوتی ہے، جسے بد فعلی کہتے ہیں، یہ جو فعل بد ہے کہ مرد کا مرد کے ساتھ غیر فطری تعلق رکھنا، جنسی تعلق رکھنا، یہ اس قوم میں بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ عورتوں سے انہیں کوئی رغبت نہیں تھی۔ مرد مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ جو ہے وہ یہ فعل بد کرتے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے ترقی یافتہ ممالک ہیں جہاں ہم جنس پرستی کو جو ہے وہ اب تو ایک سرکاری شیلٹر جو ہے وہ دے دیا گیا ہے، قانونی اسے ایک شکل دے دی گئی، اور اس کی نحوست یہ ہے کہ افزائش نسل ختم ہو رہی ہے۔ قوم میں کئی طرح کی بیماریاں جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہیں۔ جب اس قسم کی بیماریاں بڑھتی ہیں تو جسمانی بیماریاں بھی ساتھ میں پیدا ہو جاتی ہیں، اور غیر فطری طریقہ ایک ایسا طریقہ ہے کہ جس سے لذت ختم ہو جاتی ہے انسان کی۔ پھر وہ نئے نئے طریقوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اور وہ اسے حلال کام میں پھر کبھی بھی مزہ نہیں آتا، حلال چیزوں میں رغبت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمارے یہاں بھی ابھی ایک بڑا تعلیمی ادارہ ہے، پچھلے ہفتے آپ نے بھی سنا ہوگا، خبر چلی کہ وہاں بھی ایک اس طرح کی ایک محفل جو ہے وہ جمی۔ یہ سوسائٹی کے اندر اس طرح کی چیزیں بار بار آوازیں آتی رہتی ہیں، اور بہت سارے علاقوں میں اس طرح کی بیماریاں جو ہے وہ پھیل جاتی ہیں۔ یہ عادت ایک سے دوسرے کو، پھر دوسرے سے تیسرے کو، اور اس سے پوری علاقے میں پھیلنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قوم لوط سے پہلے یہ عمل کبھی تھا ہی نہیں۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں جانور ہیں، وہ بھی میل فیمیل کا ایک جوڑا اللہ نے بنایا ہے، اسی کی طرف رغبت ہوتی ہے، کبھی میل جانور میل کی طرف تو نہیں جائے گا۔ یہ غیر فطری طریقہ اس سے پہلے کبھی کسی نے اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں تھا، اور کبھی یہ عمل ہوا بھی نہیں، وہاں سے اس کی شروعات ہوئی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام جب تشریف لائے اس قوم کی طرف، آپ جلیل القدر پیغمبر، اور آپ نے آ کے قوم کو بتایا، اس کے بارے میں سمجھایا، ان برائیوں کے بارے میں سمجھایا، لیکن وہ آپ کی بات کو سننے کو تیار نہیں تھے، رد کر دیا انہوں نے، کہا اپنی ساری باتیں اپنے پاس رکھیں، ہمیں نہیں سننی آپ کی باتیں۔ آپ نے بہت سمجھایا انہیں، لیکن وہ کسی بات کو ماننے کو تیار نہ ہوئے، یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، رب کی بارگاہ میں آپ نے فریاد کی، تو پھر رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا جو عذاب لے کر آئے، لیکن آئے وہ خوبصورت لڑکوں کی صورت میں، تاکہ حجت جو ہے وہ تمام ہو سکے، پہلے ایک حجت تمام ہو سکے، وہ اپنی آنکھوں سے مشاہدہ بھی کریں، دیکھیں بھی اس کو۔ فرشتے آئے، حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، دن کا وقت تھا، وہ آ گئے، شام کا وقت تھا۔ آپ نے جب ان کو دیکھا تو آپ پریشان ہو گئے کہ یہ مہمان مسافر
بلکہ وہ آئے بھی سیدھے آپ کے پاس، ایک سے زیادہ تھے۔ وہ آ کر کہنے لگے کہ ہم مسافر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں بھلے آدمی لگ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ رات آپ کے پاس گزاریں۔ آپ نے اشارے کنارے سے ان کو سمجھایا کہ کسی طرح ٹالنے کی کوشش کی، لیکن ظاہر ہے کہ مہمان نوازی ایک بہت بڑی سعادت کی بات ہے، اور وہ بھی مسافر کوئی آ جائے، اور وہ بھی نبی علیہ السلام کے پاس۔ آپ علیہ السلام ان سے باتیں کرتے ہوئے گھر کی طرف آئے، ان کو سمجھانے لگے۔ پہلے اشارے کنارے سے سمجھایا، پھر آپ نے بتایا کہ ہماری قوم جو ہے اس فعل بد میں مبتلا ہے، صرف یہ وجہ ہے، ورنہ مجھے کیا مہمان نوازی سے تو ہم، اور وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، تو آپ نے انہیں اپنے گھر پہ لے کر آئے۔ وہ سنتے رہے فرشتے، اور ایک سائڈ پہ جا کے بیٹھ گئے خاموشی سے۔ اب آپ کی جو گھر کے اندر جو گھر والی تھیں، وہ بھی ظاہر ہے کہ اسلام نہیں لائیں تھیں، ایمان نہیں لائیں تھیں، تو انہوں نے جب دیکھا کہ اس طرح کے خوبصورت لڑکے آئے ہیں یہاں پہ، اور ایسے خوبصورت مہمان کہ جن سے خوشبو بھی آ رہی ہے اور بہت حسین ہے، جا کے قوم کو اس نے بتا دیا۔ اب تو قوم نے جب یہ سنا تو وہ تو نعرے مارتی ہوئی خوشی سے نڈھال و شور شرابہ کرتے ہوئے پورا لشکر آ گیا۔ حضرت لوط علیہ السلام نے دروازہ بند کیا، وہ دروازے پہ جمع ہو گئے، کہنے لگے یہ سارے ہمارے حوالے کرو۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرے مہمان ہیں، میں مہمان تمہارے حوالے کیسے کروں؟ کہا نہیں، اتنے خوبصورت لوگ آئے مہمان، اور آپ کو ہم نے کئی دفعہ سمجھایا تھا آپ ہمارے معاملات میں نہ آیا کریں۔ آپ نے فرمایا کہ قوم کی بیٹیاں موجود ہیں، تم ان سے نکاح کر لو، میں تمہارے نکاح کروا دیتا ہوں ان سے، ایک پاکیزہ رشتہ ہے۔ لیکن جن لوگوں کو اس فعل بد کی عادت ہو جائے تو پھر انہیں حلال اور جائز کام میں بھی رغبت نہیں۔ انہوں نے کہا ہمیں قوم کی بیٹیوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ہمیں بس آپ یہ ہمارے حوالے کریں۔ لوط علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے اور سوچنے لگے اس وقت میرے پاس کوئی قوت اور طاقت ہوتی میں ان کا مقابلہ کر سکتا، کہ اپنے مہمانوں کی سامنے رسوائی، اور اس ایسے ماحول کے اندر بڑے پریشان ہوئے۔ تو فرشتوں نے جب دیکھا کہ حجت بھی تمام ہو گئی، ساری چیزیں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، تو وہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے آپ گھبرائیں نہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ان کو سبق سکھانے کے لیے آئے ہیں، آپ بے فکر رہیں، آپ بس راتوں رات جو ایمان والے ہیں ان کو لے کر آپ یہاں سے بستی سے نکل جائیں، کوئی پیچھے مڑ کے نہ دیکھے۔ آپ کی 2 صاحبزادیاں تھیں، ان کو آپ نے لیا اور آپ بستی سے نکلے۔ اور ادھر فرشتے جب انہوں نے قوم لوط نے جب دیکھا کہ یہ تو مکالمہ چل رہا ہے، بحث ہو رہی ہے، بات ہو رہی ہے، تو انہوں نے دھاوا جب بولنے کی کوشش کی، دھاوا بولا، دروازہ توڑا، تو جبریل امین نے ایک پر مارا کہ جس سے وہ پوری قوم جو ہے وہ اندھی ہو گئی، نظر ہی کچھ نہیں آیا، بھاگے چیختے ہوئے کہ یہ کوئی جادو ہے، یہ ہے وہ، اور صبح آئیں گے، صبح آئیں گے، صبح کا سب بھاگ گئے وہاں سے۔ اب صبح سے پہلے پہلے ان پہ عذاب آیا۔ حضرت لوط علیہ السلام تشریف لے گئے، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ وہیں رہ گئی، اور بعض روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ گئی اور پیچھے مڑ کے دیکھا تو وہ بھی عذاب کا شکار ہوئی۔ تو اس بستی پہ کیسے عذاب آیا؟ جب صبح ہوئی تو ایک خوفناک چنگھاڑ، خوفناک آواز آئی، ہلاک ہو گئے۔ اور اسی پہ اکتفا نہیں کیا گیا بلکہ پوری بستی کو اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیا، تل پٹ، کہ نیچے کا حصہ اوپر، اوپر کا حصہ نیچے دے مار۔ پہلے ہی وہ اس چنگھاڑ سے ہلاک ہو گئی، اور پھر اس پر یہ کہ بستی کو الٹ دیا گیا، اور نہ صرف یہ، پھر ان پہ کنکر برسائے گئے، اتنا شدید، اور وہ بھی تہ در تہ ان پہ نام لکھے ہوئے تھے، پڑھتے تھے ان کے، ہلاک ہوتے، ڈھیر لگ گئے۔ یعنی یہ فعل بد کیسا ہے کہ اس پہ کیسا شدید عذاب، کہ پہلے انہیں الٹایا گیا، پھر کنکر برسائے گئے، مسلسل برستے رہے ان پہ۔ اور یہ آج بھی وہ بحر مردار آپ دیکھیں، لوگ اردن جاتے ہیں، آج جارڈن جاتے ہیں، وہاں پہ وہ بحر مردار ہے اس جگہ پہ،
وہ ڈیڈ سی کہتے ہیں اس کو، اس کے اندر اب کچھ ہے ہی نہیں، کوئی جانور زندہ نہیں رہ سکتا اس پانی میں۔ اللہ نے نشانی چھوڑی ہوئی، عبرت کے لیے وہ جگہ آج بھی موجود ہے، اور ساتھ ہی وہ نشانات موجود ہیں کہ جو اس بستی کے آثار ہیں، عبرت ہے اس کے اندر۔ اور یہ اس واقعے سے ہمیں بھی یہ سبق ملتا ہے کہ اس فعل بد سے بچنا چاہیے۔ یہ عادت ایسی ہے کہ کسی کو لگ جائے تو پھر چھوٹنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اس کا ایک آسان حل بھی ہے، اور وہ حل یہ ہے کہ بچوں کی شادیاں جلدی کرائی جائیں۔ بچہ بالغ ہو، بچی بالغ ہو، شادی کر دیں، جیسے ہی بلوغت میں آئے ان کے نکاح کر دیے جائیں، نکاح کو آسان کیا جائے۔ جب نکاح ہو جاتا ہے کچھ عرصے بعد ان کے بچے ہو جاتے ہیں، وہ مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کام میں لگ جاتے ہیں۔ لیکن ایک بچہ بالغ ہو گیا، اب اس کو کوئی رائٹ وے نہیں مل رہا، تو وہ سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں کہ کسی کے ہتھے چڑھ جائے وہ، تو پھر وہ ان غلط چیزوں میں جو ہے وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ کسی شخص کو بھوک لگی ہوئی ہے، شدید بھوک ہے، اب کھانے کو حلال پاکیزہ چیزیں موجود نہیں ہیں، تو وہ کچرے میں سے بھی کوئی چیز اس کو کھانے کی ملے گی، وہ اٹھا کے کھا لے گا، ہوگا یا نہیں ہوگا؟ وہ وہیں سے اٹھا کے اس گند سے بھی چیز اٹھا کے کھا لے گا۔ اب جیسے یہ نشہ ہے، مطلب ہمارے یہاں لوگ چرس پیتے ہیں، سگریٹ پیتے ہیں، کئی قسم کے نشے کرتے ہیں، شروع میں تو کوئی اس کمرے میں داخل ہو اس کو ابکا ہی آ جائے کہ یہاں کیا ہو رہا ہے، لیکن آہستہ آہستہ جب وہ اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس کو اس سے اچھی کوئی خوشبو نہیں لگتی۔ تو جو ان کاموں میں پڑ جاتے ہیں پھر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو بہت ہی کوئی شاندار کام ہے، وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، عادت بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ انہیں پھر حلال اور جائز کاموں میں لطف نہیں آتا۔ تو ایک حل تو یہ ہے کہ بچوں کو بالغ ہوتے ہی ان کا نکاح کر دیا جائے، اور دوسرا یہ کہ یہ ضرور دیکھا جائے جب بچے بالغ ہونے لگیں کہ وہ کس ماحول میں اٹھتے بیٹھتے ہیں۔ سوسائٹی کے اندر ان چیزوں کی بھی بڑی ضرورت ہے کہ اچھے ماحول میں انہیں اٹھنے بیٹھنے دیں۔ میں نے دیکھا ہے کہ جو اچھے ماحول سے وابستہ ہو جاتے ہیں وہ پھر ان خرافات سے بہت حد تک جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو، ہم سب کو آسانیاں دے اور اچھے ماحول میں اٹھنے بیٹھنے کی سعادت دے۔ ہمیں ہمیشہ رب تعالیٰ حلال کاموں میں، جائز کاموں میں، پاکیزہ چیزوں میں اللہ ہمیں رغبت بھی دے اور لذت بھی عطا کرے۔